پیرائے میں تخلیق کیا ہے۔ اب انسان کے اندر اس نے خوشی بھی رکھی، غمی بھی رکھی، غصہ بھی رکھا، ادب بھی رکھا، ماں کی ممتا بھی رکھی، اور انسان کے اندر محبت بھی رکھی، دوسرے کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا پہلو بھی رکھا، اور انسان کے اندر ہر طرح کی جو صفات آپ دیکھتے ہیں وہ صفات بکھری کائنات بنی، وہ سمٹی انسان بنا۔ پھر عرض کی مولا ان صفات کو ہم کسی اعلیٰ نمایاں خصوصیات کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر ہم نے انہی انسانوں میں سے ایک طبقہ انبیاء کا بنا دیا۔ فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے رسول بھی بھیجے، انبیاء بھی بھیجے، وہ طبقہ ہے تو انسانوں جیسا، صفات تو ان کے اندر انسانوں جیسی ہے، مگر ان میں فرق یہ ہے کہ عام انسان کی جو صفت ہے اس میں وہ اجلا پن نظر آئے گا۔ عام انسان کے سننے کی جو طاقت ہے اس کی ایک حد ہے، دیکھنے کی طاقت اس کی ایک حد ہے، مگر ہم نے انبیاء کو جب الگ طبقہ بنایا ان میں سننے کی جو حدود ہے وہ لامحدود ہے، اور بولنے کی حدود لامحدود ہے۔ وہ صفات جو انسان کے اندر محدود تھی اس نبی کے اندر وہ صفات اور زیادہ بڑھا کر ہم نے رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک مثال دے کر آگے چلتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، سننے کی قوت عام انسان کی ایک حد تک ہے، اب یہ سپیکر ہے، کسی حد تک آواز جاتی ہوگی، سن رہے ہوں گے لوگ، اور اس سے آگے وہ سننے کی طاقت میری آواز کو نہیں سن سکیں گے، مگر نبی کی جو سننے کی طاقت ہوتی ہے عام انسان سے بڑھ جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اگر فضا میں بلند ہو رہا ہوتا ہے تو پہاڑ کی بالکل بنیادوں میں ایک چھوٹا سا حشرات الارض جسے چیونٹی کہتے ہیں وہ چل رہی ہوتی ہے، وہ آپس میں جب باتیں کرتی ہے وہ باتیں سلیمان علیہ السلام سن بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں۔ یہ فرق اللہ نے یہ فرق رکھ دیا عام انسان میں اور نبی کی ذات میں۔ بس ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، یہ تو سننے کی طاقت تھی، اسی طرح اب ایک مثال حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت آپ کے چچا سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چھوٹی عمر ہے میرے آقا کی، آپ گھر آئے، جھولا ہل رہا تھا، حضرت عباس کہتے ہیں میرے آقا میں گھر گیا تو میری ایک نظر چاند پہ پڑی، چاند کبھی دائیں ہوتا تھا کبھی بائیں ہوتا تھا، میں ایک نظر چاند کی طرف دیکھتا، ایک نظر آپ کے پنگوڑے کی طرف دیکھتا، کیا عجیب منظر میں نے دیکھا میرے آقا کہ جس طرف آپ کی انگلی کا اشارہ ہو جاتا چاند ادھر ہو جاتا تھا، چاند آپ کی انگلی پہ کھیل رہا تھا۔ یہ فرما کر عرض کر کے خاموش ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا چچا عباس اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ آپ نے عرض کی حضور فرمائیے۔ عباس یہ تو عجیب ہے کہ چاند میں انگلی پہ چلتا تھا، عجیب تر بات یہ ہے کہ لوح محفوظ پر اللہ قلم سے جو تقدیر لکھتا تھا اس تقدیر قلم کے چلنے کی آواز میں محمد زمین پہ سن لیتا ہوں۔ یہ سننے کی دوسری مثال کہ عام انسان سنتا ہے ایک حد ہوتی ہے، نبی سنتا ہے اس کی حدود بڑھ جاتی ہے۔ اب عرض کی مولا ہم یہ صفات جو نکھری ہوئی تھی اجلی ہوئی تھی، یہ جو تیری صفات سمٹی، میرے ساتھ آپ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں ذرا جلدی سے کر رہا ہوں، وقت دینا چاہتا ہوں۔ مولا تیری صفات بکھری کائنات بنی، سمٹی انسان بنا، اجلی ہوئی انبیاء کا طبقہ بنا۔ مولا ہم ان صفات کو، تیرے ان انوار و تجلیات کو ذرا عروج پر، کمال پر
دیکھنا چاہتے ہیں. ہے کوئی ایسا پیکر, ہے کوئی ایسی ہستی, ہے کوئی ایسا انسان کامل کہ ہم اس کو دیکھیں, تیری صفات نظر آئیں. فرمایا کہ ہاں, میں نے ایک ایسا پیکر تلاش رکھا ہے, وہ حسن و جمال کا پیکر, وہ اپنا محبوب ازل سے تراشتا رہا. 12 ربیع الاول کی صبح طلوع ہو رہی تھی, رات جا رہی تھی. رات کو بھی وہ محبوب فیض دینے آ رہا تھا, رات کو بھی وہ محبوب اپنی رحمت دینے آ رہا تھا, صبح کو بھی اپنا فیض دینے آ رہا تھا. ہاں, وہ تمام انبیاء کا سردار بن کر, خاتم النبیین بن کر اور خاتم الرسل بن کر, محبوب میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, وہ 12 ربیع الاول کو میں نے اس دنیا میں مبعوث کرنا ہے. اس دنیا میں وہ تشریف لا رہے ہیں, ان کی صفات میری صفات سے ہوں گی, لیکن عروج پر ہوں گی, کامل ہوں گی. وہ راستے میں چلیں گے تو فرشتے انہیں سلام کریں گے, اور ان کی آمد ہوگی تو حور و ملائکہ بھی زمین پر اتر آئیں گے. ان کی آمد ہوگی تو ستارے زمین پر آ جائیں گے. ان کی آمد ہوگی تو نور اتنا بکھر جائے گا کہ مکہ تو منور ہوگا ہی ہوگا, مگر اس نور کی کرنیں ایسی ہوں گی, اضاءت لہ الشام والبصرہ, اس نور سے شام کے محلات چمک اٹھیں گے. کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نور نہیں ہے. ارے پگلو, یہ تو لا علمی کی بات ہوئی نا, یا تو قرآن سے دوری ہے یا حدیث مبارکہ کے مضمون سے ناواقفیت ہے. اگر حدیث میں ہوتا زن ہو کے دیکھا ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو جس دن اس دنیا میں مبعوث فرما رہا ہے, اس نور کی کرنوں سے شام کے محلات نظر آ رہے ہیں. آخری بات دوستان محترم, یہ نعمت, یہ ہمیں نعمت ملی ہے. حضور کی ذات اقدس, ذرا بولیے, ہمیں نعمت ملی ہے. اب میں آپ سے سوال کروں گا, آپ نے بتانا ہے کہ قرآن نعمت ہے کہ نہیں. بولیے جی, قرآن, آپ بولیے نعمت ہے. قرآن نعمت ہے, اسلام نعمت ہے, ایمان نعمت ہے, شب قدر نعمت ہے, رمضان نعمت ہے. یہ ساری نعمتیں ہمیں ملی. ملک پاکستان بھی نعمت ہے اور اسلامی معاشرہ بھی نعمت ہے. یہ ساری نعمتیں ملی ہیں. قرآن جس رات کو آیا اس رات کو شب قدر کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو لیلۃ القدر وہ رات, مبارک رات ہو گئی جس رات قرآن نازل ہوا. بات سمجھ آ گئی. جس رات قرآن آئے وہ رات برکتوں والی ہو جاتی ہے, اور جس رات وہ جس مہینے میں ہو وہ پورا مہینہ برکتوں والا ہو جاتا ہے. رمضان میں بھی اترا نا قرآن, اور رمضان میں یہ رات آئی, پھر رات کو تخصیص کر دی قرآن کے ساتھ. اب ذرا آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن اترا اس رات, وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. نسبت اور وجہ کیا تھی؟ اس رات کیا ہوا تھا جی؟ قرآن نازل ہوا تھا. نزول قرآن پر اگر ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاتی ہے تو ایمان سے بتائیے گا کہ جس رات جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس رات وہ تشریف لے آئے تو وہ رات کتنی برکتوں والی ہو. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, آمد مصطفیٰ مرحبا. اس لیے یہ شب میلاد جو آ رہی ہے اس میں کشمکش میں نہ پڑا کرے کہ کہیں کوئی معاذ اللہ غلطی نہ ہو جائے.
یہ بد عقیدگی کو ختم کرنا ہے، قرآن کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اعتراض کرنے والے، اگر اعتراض کرتا ہے شب میلاد پر تو شب میلاد صدقہ ہے مصطفیٰ کی آمد کا، لیلۃ القدر صدقہ ہے مصطفیٰ کی آمد کا، قرآن نعمت ہے صدقہ ہے مصطفیٰ کی آمد کا۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے، قرآن نہ آتا، شب قدر نہ بنتی، رمضان کی نعمت نہ ملتی، باقی جو ساری نعمتیں ہیں یہ نعمتیں میسر نہ آتی اگر آمد مصطفیٰ نہ ہوتی۔ بے شک اس لیے آمد مصطفیٰ ہوئی تو ساری نعمتوں کی جو نعمت عظمیٰ ہے، بڑی نعمت ہے، وہ آمد مصطفیٰ ہے، وہ آمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر درجہ خوشی منانا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے حبیب آپ فرما دیں ان لوگوں کو جب اللہ کا فضل آ جائے اور اس کی رحمت آ جائے، وبرحمتہ، دو چیزیں اللہ نے خود بیان فرمائی، قل بفضل اللہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائیں، اے مومنوں تمہیں مل جائیں، میسر آ جائیں، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت۔ اب سوال کرتا ہوں، یا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو فضل ماننا پڑے گا، رحمت ماننا پڑے گی۔ اگر فضل اور رحمت مانتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ فضل اور رحمت ملنے پر خوب خوشیاں منایا کریں۔ یہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ بھائی قرآن پڑھو تو پتہ چلے کہ کہاں لکھا ہے، قرآن تو خود بتا رہا ہے۔ ابھی اور بھی کئی نکات تھے مگر ان کو چھوڑ رہا ہوں، صرف یہی آخری نکتہ ہے۔ دوستو یہ خوشی منانا، فَلْيَفْرَحُوا، فرح خوشی کو کہتے ہیں عربی میں۔ کوئی بندہ خوش ہو نا تو عرب کہتے ہیں فرح، فرح۔ شادی کے موقع پر مبارک دینی ہو نا، فرح۔ میں چونکہ عرب میں رہا ہوں، ان کا مزاج سمجھتا ہوں، تو خوشی جب انہیں ہوتی ہے تو وہ ملتے ہی کہتے فرح۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں منایا کرو۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو کیا اندر بند کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں یا چند رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں، صاف اجلے کپڑے پہن لیتے ہیں، دعوت کا اہتمام کر لیتے ہیں، گھر کی صفائی کر لیتے ہیں، خوشی کا ایک منظر لگتا ہے کہ خوشی کا موقع ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منایا کرو، یہ جھنڈیاں لگا لیا کرو، اہتمام کھانوں کے کر لیا کرو اور نعرے لگا لیا کرو، کیونکہ آمد مصطفیٰ ہے۔ آمد مصطفیٰ تمہیں فضل بھی ملا، رحمت بھی ملی، حضور کی برکت بھی ملی، رحمت بھی ملی، تو اگر برکت، رحمت اور فضل پر یقین رکھتے ہو تو پھر خوشیاں منایا کرو۔ اللہ رب العزت انتظامیہ، دیگر شرکاء جس عظیم مجلس کا، خوبصورت مجلس کا اہتمام کیا، اللہ رب العزت ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ہماری یہ چند منٹ کی حاضری تھی کہ اللہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بیان فرمایا، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی معذرت بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا وقت لیا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا ہم ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔